آمدید کہیں گے پاناما کیس سے متعلق تو یقینی طور پہ بات کریں گے، لیکن بریک سے پہلے عامر صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کا نام لیا تھا اور خادم اعلیٰ بھی وہ خود کو کہتے ہیں ماضی میں بڑے منصوبے اور بڑے آگے لے جانے کی پاکستان کو انہوں نے باتیں کی۔ چنیوٹ کی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا سونے تانبے کے بڑے ذخائر نکلے ہیں، پاکستان کو کہاں سے کہاں پر پہنچا دیں گے۔ پاکستان کہاں سے کہاں پہ پہنچ گیا وہ تو آپ کو سنائیں گے، لیکن شہباز شریف صاحب خود فرما رہے تھے وہ پہلے آپ کو سناتے ہیں۔ آئرن اور تلاش کرنے چلے تھے اور نکل آیا تانبا اور سونا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہم دکھی اس قوم پر نہیں ہو سکتی۔ یہ قوم کے لیے گیم چینجر ہوگا یہ منصوبہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ غربت اور بے روزگاری کو یہ دفن کر دے گا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا۔ جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ یہ خادم اعلیٰ پنجاب صاحب جو فرما رہے ہیں تو آپ نے سنا، اور لازم اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس دکھ کی قوم پہ ہوئی تھی۔ مجھے آئی ایم سوری فار اتنا سیریس شو کرتے مجھے اس کی باتوں پہ شہباز شریف صاحب پہ اس پہ تھوڑی ہنسی آ گیا کہ سوری ٹو دا ویورز۔ مجھے کیوں ہنسی ہے؟ اس کے پیچھے کہانی ہے۔ یہ 2 سال پہلے کا کلپ ہے سر، آپ نے ڈیٹ پڑھ لی ہوگی۔ یہ چنیوٹ میں جب گئے تھے، یہ دونوں بھائی صاحب گئے تھے اور میرے جیسے بہت سارے ساتھ صحافی بھی لے گئے تھے، اور وہاں پہ بڑا کوئی کروڑوں روپے کا انہوں نے وہاں پہ بندوبست کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ اخبارات میں اشتہارات دلوائے گئے تھے۔ پھر جو میرے جیسے صحافی صاحب واپس آئے تھے انہوں نے ان کی شان میں قصیدے لکھے تھے کہ بس گیم چینجر ہو گیا ہے۔ وہ تو کچھ اور ڈھونڈنے لگے تھے تو رستے میں ان کو کچھ اور مل گیا، رستہ کچھ اور تھا، یہ کہیں اور جا رہے تھے۔ گیم چینجر ہو گیا۔ سونے کے زیورات، زیورات کہہ گئے، سونے کے وہاں پہ کانیں نکل آئی تھیں وہاں پہ، اور انہوں نے کہا جناب اتنا یہاں پہ تانبا اور سونا نکل آیا ہے چنیوٹ میں کہ پاکستان کی آنے والی نسلیں جو ہیں نا اب ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ گھر بیٹھیں اور ہم وہاں پہ ایک ایک گھر آ کے وہاں پہ ہزاروں لاکھوں روپے ایک ایک کو دیں گے کہ اب آپ کام نہ کریں، گھر بیٹھیں۔ یہ پاکستان کی یہ گیم چینج ہوگی، یہ گیم چینجر ہے۔ آج تک آپ نے اس کے بعد کبھی ان سے ذکر سنا ہے کہ چنیوٹ کا کیا بنا، اس کے سونے کا کیا بنا؟ وہ سونا کدھر گیا؟ میں نے نوکریاں چھوڑنی تھی، کالم لکھنے چھوڑنے تھے، شوز چھوڑنے تھے، میں تو سوچ کے بیٹھ گیا تھا اب گھر بیٹھوں گا کتابیں لکھوں گا، مجھے کمانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں 2 سال سے انتظار کر رہا ہوں۔ اب اصل کہانی سنیں کہ اس ملک کے ساتھ فراڈ کیا ہوتا ہے سر۔ یہ 6 مہینے پہلے سر یا 1 سال پہلے ایک سوال ڈالا قومی اسمبلی میں، اس میں پوچھا گیا کہ جناب یہ سونے کے زیورات، پھر زیورات میرے سر پہ چڑھے ہوئے، نہیں سونے کی کانیں تھی نا، سونے کی کانیں آپ وہاں پہ ڈھونڈی تھیں، ان کی کیا حقیقت ہے ہمیں بتایا جائے، اس پہ کام کب شروع ہوگا، کیسے کریں گے اور پاکستان کی یہ تقدیر کیسے بدلے گی۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا تحریری رپورٹ یہ قومی اسمبلی میں پیش کی کہ میرے پاس موجود ہے اگر کوئی کوشچن کرنا چاہے۔ اس میں انہوں نے کہا جی کون سے سونے کے ذخائر اور کون سی سونے کی کانیں، یہ کس نے کہا ہے آپ کو چنیوٹ میں؟ یہ منسٹری آف پیٹرولیم کہہ رہی ہے اور گیس، شاہد خاقان جی لکھا ہوا ہے، رپورٹ پڑی ہوئی ہے، یہ چیلنج کر کے دکھائیں شاہد خاقان عباسی صاحب۔ انہوں نے کہا کون سی سونے کی کانیں، کس نے آپ کو کہہ دیا سونے کے ذخائر؟ وہاں کا مطلب یہ جو کچھ وہاں پہ کوئی تھوڑے سے بھانڈے شانڈے کو ملے ہیں یہ بڑی گھٹیا کوالٹی کے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ایکسپلور کیا جائے، ان کی ڈگنگ کی جائے اور ان کو کوئی اٹھا کے دنیا کو بیچنا تو دور کی بات ہے۔ اس نے ہمارے مقامی جو ایکسپرٹ ہے انہوں نے دیکھی ہے، تو یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈگنگ پہ ہم پیسہ لگائیں، لیو الون کے دنیا بھر سے ہم کی وہاں انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کریں۔ بڑے بھائی آخر میں کہتے ہیں یہ جوش بیانی میں کہہ جاتے ہیں ان کو سیریسلی نہ لیا۔ آپ میں اس کو لنک کر رہا ہوں، جو کچھ آج فرمایا انہوں نے ان کی باتوں پہ نہ جائیں۔ یہ بیچارے جیسے نواز شریف صاحب نے خود بھی کہا جذباتی لوگ ہیں، ہم جذبات پہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ حالت دیکھیں کہ 2 سال پہلے چونا لگایا گیا، یہ بیوروکریسی نے چونا لگایا ان کو، یا انہوں نے خود کسی نے آئیڈیا دیا ہوگا سر چنیوٹ میں تو سونے کی کانیں نکل آئی ہیں چلتے ہیں، اور میرے جیسے ساتھ میں تبلچی چل پڑے اور پھر ساری ہم نے رپورٹ بھی کی، لائیو بھی دکھائے۔ ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، چھوڑ دیں کہ آج انہوں نے کتنے وہ میگا واٹ کے انہیں کارنامے سنائے، وہ بھائی صاحب وہ سونے کی کانیں کہاں گئی ہیں جو آپ کچھ اور ڈھونڈنے نکلے تھے؟ شاہد خاقان عباسی نے پورے کا پورا پول کھول دیا ہے قومی اسمبلی میں کہ یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، کوئی اس قابل وہاں پہ دھاتیں نہیں ملی ہمیں، نہ وہ دھاتیں اس قابل ہیں کہ ان کو دنیا میں بیچا جا سکے۔ یہی وجہ ہے 2 سال سے آپ نے ان کا کبھی ذکر نہ کرا، ان کو سیریس نہ لیا کریں۔ مجھے ہنسی آ گئی تھی، سیریسنس اس لیے بنتی ہے، میتھڈ ان میڈنس بھی ہے، وہ ارجنسی شروع میں آپ کو یاد ہے کریٹ کر کے 481 ارب روپیہ وہ یہ آئی پی پیز کو دلوایا، اب دوبارہ اس وقت آخری سال میں ارجنسی کریٹ کر کے کہ پہلے دسمبر سے بجلی کرنی ہے،
تو دوبارہ وہ 400-500 کروڑ روپے دلوایا جائے گا. بات کاٹ رہا ہوں. That's how they make money. سر اس وقت بھی پری آڈٹ نہیں کرایا گیا تھا 480 روپے کا اور 190 روپے کی آڈیٹر جنرل اختر بلند رانا نے آ کے اس کو نکالا تھا کہ فراڈ ہوئے ہیں اور جس میں بعد میں اختر بلند رانا کو اس کو چھٹی کراتی تھی. اب بھی 350 ارب کے لیے اسحاق ڈار صاحب نے واردات پہلے کی تیار کر رکھی ہے. اب پری آڈٹ کرنے کی انہوں نے قانونی گنجائش ہی ختم کر دی ہے. وہ قانون ہی ختم ہو گیا جس کے تحت آپ بلز کو چیک کریں گے. انہوں نے فوٹو کاپیز پہ ادائیگیاں کی تھی. آپ اندازہ کر لیں کیرا صاحب نے کہا تھا کہ اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں 30% کہا گیا تھا. مطلب کتنا بنتا ہے اگر آپ اس کو 4 کے ساتھ ہیں کہ 150 ارب روپے کی پیشکش کی گئی تھی پیپلز پارٹی کو کہ اگر آپ یہ پیسے میں دے دیں تو 150 ارب روپے ہم آپ کو دینے کو تیار ہے. کیرا صاحب نے کہا جی ہم نے نہیں مانا تھا, پتہ نہیں زیادہ مانگ رہے تھے یا کم مانگ رہے تھے, مجھے نہیں پتا کیوں ڈیل نہیں ہو سکی. حالانکہ پیپلز پارٹی تو بڑے اچھے ڈیل میکر تھے, لیکن انہوں نے ڈیل کی پیسے دیے 480 ارب. اب آپ کا 350 ارب بالکل الیکشن سے پہلے انہوں نے پیمنٹ کرنا ہے لوگوں کو چیخے نکال کے. اور پھر اب تو قانونی طور پر انہوں نے وہ اس کا اختیار ہی ختم کر دیا کہ پری آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب فون اٹھائیں گے, گورنر اسٹیٹ بینک کو کہیں گے اور 1 گھنٹے کے اندر جیسے پہلے ہوا تھا یہ اماؤنٹ ان کے جیبوں میں وہاں پہ جو آئی پی پیز کو ہے وہ شفٹ ہو جائے. ایل این جی کے جس طرح ٹرمینل دیے جا رہے ہیں, جس طرح یہ پاور پروجیکٹ کے قطر کا ہمیں 20 سال بعد پتا چلا نا, اس کے ان پاور پروجیکٹس کا بھی 20 سال بعد پتا چلے. ایک جاتے جاتے اور بھی بتا دوں, ذرا ہم پاناما میں پھنس کے رہ گئے, ذرا اس کی ہوا ٹھنڈی ہو گئی. شاید خقان عباسی صاحب پہ بھی کراچی کی جو نیب نے انکوائری رپورٹس کی ہیں نا وہاں ایل این جی ٹرمینل پہ ان چیزوں پہ, اور چیئرمین موجودہ نیب اگر کل بچ گئے تو مصروف جو اس رپورٹ میں بھیجیں کسی وقت آپ ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے. شاید خقان عباسی صاحب کے جو کارنامے ہیں وہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جس کا جہاں پہ. ٹھیک ہے. ابھی قانون کی چونکہ بات ہو رہی ہے, عامر صاحب کل پینما کا فیصلہ آنے جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں فیصلہ کوئی بھی آئے سیاسی مستقبل کس کا خطرے میں آ سکتا ہے, کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اس پہ کٹہرے میں تو ظاہر ہے نون لیگ ہے اور پرائم منسٹر نواز شریف ہیں, ان کے لیے تو جیت اتنی بڑی ہو گئی. اگر وہ پرائم منسٹر ڈی سیٹ نہیں ہوتے تو وہ صرف جو ہے نا اگر تفتیش ٹل جائے کہ آج کچھ دنوں تک یا کچھ ہفتوں تک نئی تفتیش شروع ہو جائے تو انہوں نے وکٹری کے نشان بناتے ہوئے نا کہ جی فی الحال ٹل گئی. مگر ایون جو کہ ان کا بیسٹ امیجنڈ رزلٹ بھی ہے وہ بھی بڑا برا ہے, وہ بھی اس میں بھی بچت نہیں ہے.